نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مرمٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کی شب کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر 11ویں شب ماہ شوال المکرم کی 11ویں شب میں جو شہنشاہ اولیاء سرتاج الاولیاء پیر لاسانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے 11ویں شریف. اس 11ویں شب کی عظیم محفل میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ختم غوثیہ و ختم قادریہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم حضرات، آپ سب کے نام یہاں پر میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، لیکن سب سے پہلے رونق اسٹیج علماء اہل سنت خصوص بالخصوص حضرت علامہ مولانا ہارون قادری رضوی صاحب خطیب و امام غوثیہ مسجد ناسک روڈ. ابھی آپ نے ان سے حضور غوث اعظم کی شان میں بارہا ان سے سنتے رہتے ہیں اور ابھی نہیں سنا، اور انہوں نے آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ہارون قادری رضوی صاحب نے جو میرا تعارفی کلمات آپ سے کروائے، ٹھیک ہے میں غوث اعظم کی اولاد ہوں یہ اور بات ہے، لیکن جتنی تعارف انہوں نے جو مجھ سے میرا کروائے ہیں میں اس قابل نہیں. لیکن چونکہ یہ محفل 11ویں شریف کے نام سے سجی ہے اور آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس مرحلے سے جو آج ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی تھی غوث اعظم نے، تو آج جو مسلمان ڈوب رہے ہیں انہیں بھی گرا دو میرے غوث. کسی شاعر نے کہا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے.
باتیں حضرہ پر کہہ رہا ہوں، بارگاہ غوثیت میں بھی لے کر چلوں گا، وقت بہت کم ہے، کم وقت میں بہت کچھ عرض کرتا ہوا نکل جاؤں گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ناداں کیا سمجھتے ہیں، یہ ناداں کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ ناداں کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب بارگاہ غوث صرف اتنا ہی مجھے آپ کو اشارہ دینا تھا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم پنجتن پاک والے ہیں، اہل بیت اطہار پر قربان ہونے والے ہیں، ہمارا یہ زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے انشاءاللہ العزیز جیسا گزرا ہوا جو مبارک مہینہ تھا ماہ رمضان المبارک، اور ماہ رمضان المبارک میں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جس جنگ کا نام جنگ بدر تھا، جو میدان بدر میں کی گئی تھی جنگ، اس جنگ کے میدان میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم مسلمانوں کی جو مدد فرمائی تو فرشتوں کو بھیجا۔ انشاءاللہ العزیز پھر وہ دور آئے گا، یاد رکھنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نرالی شان و شوکت ہے جہاں میں غوث اعظم کی، نرالی شان و شوکت ہے جہاں میں غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، شبیر و شبر حسنین کریمین امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم، ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، غوث اعظم کی کرامات، اہل سنت والجماعت کا رواج بن چکا ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی موضوع ہو، جب تک کہ غوث کا ذکر نہ چھیڑے تب تک کہ سنی مسلمان کے دل کو قرار آتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے اس صدی میں، اس دور میں، یہ جو زمانہ ہے، جو بات پڑھی، یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے، یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ غوث کا زمانہ ہو اور غوث کا ذکر نہ ہو تو کیسے ہمیں قرار آئے گی۔ ابراہیم عملہ کرامات غوث اعظم کا، بارہا غوث اعظم کی کرامات آپ سن چکے ہیں، 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی تو اب ڈوبتوں کو تیرانا کیا مشکل ہے غوث اعظم کے لیے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ غوث اعظم کی جو تو شاعر نے نرالی شان و شوکت ہے جہاں میں غوث اعظم کی، یہ شاعر کہتا ہے کہ رہا بیداری یہ شب کا مبارک سلسلہ برسوں، رہا بیداری یہ شب کا مبارک سلسلہ برسوں،
علماء کرام فرماتے ہیں، خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے 40 برس تک عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کی. سبحان اللہ. رہا بیداری شب کا مبارک سلسلہ برسوں، یہی کیا کم ہے اے تائب. تائب ہے شاعر کا نام، تخلص اس کا تائب ہے. وہ فرماتا ہے یہی کیا کم ہے اے تائب کرامت غوث اعظم کی. یعنی غوث اعظم نے جو کرامتیں دکھائی، جو کرامت کا غوث اعظم کے جو تو ذریعے وہ ظہور ہوا، تو یاد رکھیے کہ وہ ظہور کرامات صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بنیاد پر ہوئی. یعنی اطاعت رسول اور اللہ کے جو تو فرائض کو انجام دیتے رہے. اللہ رب العزت نے جو تو نماز جب غوث اعظم نے پڑھی تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی عبادت، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ افضل العبادت نماز ہے. تو ہمیں نماز قائم کرنی ہے. جس نے نماز قائم کی اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور جب اللہ کا قرب حاصل کیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بے شک نمازی نماز میں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں غوث اعظم کی کرامات تو ہم بہت سن چکے ہیں. جتنی غوث کی کرامتیں جو تو ہم سنتے رہیں گے ہماری عمریں ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن غوث اعظم کی کرامات کے بیان ختم نہیں کر سکے گا کوئی بھی جو تو مفکر اور کوئی بھی جو تو مبلغ. اتنی کرامتوں کا ظہور غوث اعظم کے ذریعے ہوا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کو جو یہ کرامتیں ملی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کی اور اللہ کے حضوری میں سر و سجود ہوتے رہے. برادران ملت اسلامیہ، ہر ولی غوث اعظم کے جو تو سرنگو ہے، ہر ولی کے سرتاج، ہر ولی کے شہنشاہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت. ہم نے ایک واقعہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا. یعنی کوئی ولی کوئی اپنی شان میں کسی سے کم نہیں ہے. غوث اعظم نے اگر جو تو عشاء کی نماز، عشاء کی وضو سے نماز فجر 40 برس تک پڑھی تو وہیں پہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے دیکھا کہ جب آپ عبادت و ریاضت کے لیے اپنے گھر سے چلے تو فرماتے ہیں کہ میں جنگل جنگل، گفا گفا، پہاڑوں پہاڑوں میں گھومتا رہا. اور ماشاءاللہ آپ کے خطیب و امام بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، ان سے آپ پھر یہ واقعہ جو تو کسی اور موقع پر سننا بایزید بستامی کا، جو تو میں اسے جو تو مختصر سا عرض کرتا ہوا چلوں گا کہ آپ نے جو تو جنگلوں میں، گفاؤں میں، پہاڑوں میں آپ عبادت کرتے ہوئے چلے. جب آپ اپنے گھر سے نکلے حضرت بایزید بستامی اپنے وقت کے ولی کامل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، کبھی اس گفا، کبھی اس گفا میں، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس صحرا میں، کبھی اس صحرا میں چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں ایک گاؤں میں پہنچ گیا. کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں پہنچ گیا، اور جب اس گاؤں کو میں نے غور سے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ تو میں اپنے گاؤں بستان میں آ گیا ہوں، میں اپنے گاؤں میں آ گیا ہوں پھر سے دوبارہ گھومتے گھومتے. تو پتا ہے آپ کو کہ وہ جو آپ جو سفر کر رہے تھے، جو آپ نے اتنا سفر کیا، تو فرماتے ہیں کہ 40 برس کا سفر تھا ہوا. آپ صحراؤں میں، جنگلوں میں، گفاؤں میں جو آپ کی عبادت کی، 40 برس کا سفر آپ نے وہ طے کیا اور پھر سے اپنے شہر بستان میں پہنچ گئے. آپ نے غور کیا، دیکھا تو میرا شہر بستان معلوم ہو رہا ہے. آپ نے سوچا کہ چلو یہ تو ہوا کہ میں اپنے شہر بستان میں پہنچ گیا ہوں. اور یہ سوچ کر جو تو آپ نے جو تو وہاں سے اپنے جو تو گھر کی گلی کا خیال کیا کہ میرا گھر کی، میری گھر کی گلی کدھر ہے. آپ جو تو اپنے گھر کی گلی کی طرف روانہ ہوئے. چلتے رہے آپ کی جو تو کچھ سمجھ میں آیا. اور جب آپ جو تو اس گلی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ حضرت بایزید بستامی کا گھر سلامت ہے، گھر سلامت ہے. اپنی والدہ کو چھوڑ کر چلے تھے، وہ اپنی امی کو چھوڑ کر چلے تھے، گھر سلامت نظر آیا. دل میں یہ خیال ہوا، مطمئن ہوئے کہ اگر گھر سلامت ہے، گھر صحیح سلامت معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری والدہ بھی حیات ہے، میری والدہ بھی زندہ ہے، میری امی ابھی زندہ ہے. یہ خیال پیدا ہوا اور آپ نے جو تو دروازے پر دستک دی، اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا کہ میں بایزید ہوں. اور جب دروازہ کھلا تو ماں نے دیکھی تو پہچان لی اپنے بیٹے بایزید کو، اور فرمایا کہ بایزید یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جو آپ کے بدن پر جو تو جبہ مبارک تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. 40 برس جو تو وہ جبہ آپ کے بدن مبارک پر موجود تھا. فرمایا بیٹا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا امی جان بس عبادت الہی میں گھومتا رہا، کبھی اس جنگل، کبھی وہ جنگل میں، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس گفا میں، کبھی اس صحرا میں گھومتا رہا. تو امی جان پوچھتی ہے بیٹا اللہ ملا؟ غور کیجیے، ماں باپ کا جو مقام ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور غوث اعظم کو بھی جو مقام ملا ہے وہ بھی ماں کا ادب اور باپ کا احترام کرنے کی بنیاد پر ملا ہوا ہے، یاد رکھنا. اب بایزید کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا بایزید یہ تو بتاؤ اللہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ تو بایزید فرماتے امی جان اللہ نہیں ملا، جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہ مقصد میرا حاصل نہیں ہوا. امی جان نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی. یاد رکھیے ماں باپ کے سامنے اولاد کتنی بھی بوڑھی ہو جائے ان کے سامنے بچہ ہی ہے، یاد رکھنا. وہ ننگا کھلا بچہ ہی نظر آتا ہے. اگر بوڑھا بھی ہو جائے جو تو ماں باپ کے سامنے اپنی اولاد بوڑھی بھی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو وہ بچہ اپنا ننگا کھلا نظر آتا ہے، یعنی کھلا جو تو بچہ نظر آتا ہے، چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے. امی جان فرماتی ہے کہ بیٹا اللہ نہیں ملا، جس مقصد کے لیے گئے تھے اس مقصد میں تم کامیاب نہیں ہوئے. کہا نہیں امی جان. تو آپ نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور فرمایا کہ اے الہ العالمین، میرا بیٹا بایزید جو 40 برس تک تیری راہ میں جو تو تیری عبادت میں جو تو مصروف رہا، گھوما پھرا، پھر بھی تو اسے نہیں ملا، یا اللہ اس پر کرم فرما، رحم فرما، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تو صدقے اور طفیل اس کی عبادت کو قبول فرما کر اسے وہ عطا کر دے جس جو یہ چاہتا تھا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جیسی ہی والدہ نے یہ چند جملے استعمال کیے اور اپنا جو تو ہاتھ مبارک جو تو اپنے چہرے پر جو تو پھیر لیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری دل کی دنیا ہی بدل گئی، میرے تمام حالت بدل گئے اور مجھ پر سب جو تو ظاہر ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. مغرران ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی نیاز، غوث اعظم کا پوشہ آپ لوگ کہتے ہو یہاں پر، جسے خانقاہوں میں ختم غوثیہ کہا جاتا ہے یا ختم قادریہ کہا جاتا ہے، یا ہمارے ہند کی سرزمین پر ہم اسے ختم چشتیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جو تو ختم قادریہ، ختم چشتیہ، ختم غوثیہ کوئی الگ نہیں ہے مولانا صاحب، تینوں بھی ایک ہی ہے، یاد رکھنا. یہ کیوں تو جو جہاں سے جو تو یہ چل رہا ہے سلسلہ حضور غوث اعظم سے، تو غوث اعظم سے یہ سلسلہ چلتا ہوا اجمیر شریف تک پہنچا اور اجمیر شریف سے یہ سلسلہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا. تو یہ ختم غوثیہ جو ہم کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جو معاملات تھے ہم نے دیکھا کہ بنایا چور کو ابدال، روکا سیل دجلہ کو، بنایا چور کو ابدال، روکا سیل دجلہ کو. ہوئی کچھ اس طرح ظاہر کرامت غوث اعظم کی، غوث اعظم کی جو کرامت ظاہر ہوئی وہ کچھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ نے چوروں کو ابدال بنا دیا. اور جب سیلاب آیا بغداد شہر میں، جب وہاں جو تو لوگ پہنچے اور فرمایا کہ اے غوث، دریائے دجلہ کا پانی اتنا جو تو چڑھ رہا ہے، اتنا جو تو اچھل رہا ہے، اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو تو شہر میں داخل ہو جائے گا اور شہر کو لے کر ڈوب جائے گا. غوث اعظم نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا ہے. کرامات غوث اعظم یعنی تصرف جو تو اللہ والوں کا جو تو پانی پر بھی رہا، زمین پر بھی رہا، آگ پر بھی رہا،
پرندوں پر رہا، درندوں پر رہا، ہر شے پہ جو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت کرنے کے جو تو وہ درجے عطا فرمائے تھے۔ اب حضور غوث اعظم جو تو اپنے جو تو معتقدین اور مریدین کے ساتھ جب خانقاہ قادریہ بغداد شریف سے باہر نکلے، باہر نکل کے جو تو آپ چلتے رہے، دیکھیں کہ جو تو شہر کے جو تو شہر میں داخل ہونے والی فصیل کے قریب پانی پہنچ چکا تھا دریائے دجلہ کا۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک جو تو وہاں پر گاڑ دیا اور کہا کہ چلو دوبارہ واپس چلو، اب پانی یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب جو لوگ یہاں پر بھی کافی ہے ماشاءاللہ منکر ہے نا، تو میں نے کہا نا کہ یہ ناٹا کیا سمجھتے ہیں، یہ منکر کیا سمجھتے ہیں، جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ جب تک کہ کربلا نہیں ہوگی تب تک کہ اسلام کو زندگی نہیں ملے گی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب غوث اعظم نے جہاں پر اپنا عصا مبارک گاڑ دیا، وہاں سے وہ پانی جو تو پیچھے 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 جو تو اصلی جو تو دریائے دجلہ سے جو تو چلنے لگا، یعنی شہر میں داخل نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ غوث اعظم کو یہ جو کرامتیں حاصل ہوئی، صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بنیاد پر۔ تو ہمیں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اس سے اور کون سی مصیبت آنے والی ہے کہ ہماری صدائے اللہ اکبر بند کر دی جا رہی ہے، ہماری آوازوں کو روکا جا رہا ہے۔ کون سی آوازوں کو؟ ہماری آواز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو روکا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں کہو، تمہاری مسجدوں میں کہو، ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ جو ہم صدا لگاتے ہیں اس پر بھی روک لگائی جا رہی ہے۔ تب بھی ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پرسوں جو ہم نے ایک انٹرویو سنا، کیا کہتے ہیں بریلی شریف کے، کیا نام، توقیر رضا، کہ دیوبند والوں نے انہیں دعوت دی کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے توقیر رضا جو تو گئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے عقیدے پر، ہم اپنے عقیدے پر، لیکن جہاں مسلمان کا مسئلہ آ جائے وہاں ہم اتحاد قائم کر لیں گے، اتحاد پر آ جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، جہاں تک کہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، آج اتفاق ہے کہ یوم اعلیٰ حضرت بھی ہے، اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا دن بھی ہے آج ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آج پیدائش کا دن ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے لیے جو تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم 11ویں شریف بھی منا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یوم پیدائش بھی جو تو آج ہم جو تو یہاں شریک ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہمیں فیضان غوث اعظم سے بھی اللہ جو تو نوازے، اور فیضان اعلیٰ حضرت سے بھی ہم سب کو نوازے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو تو ہمارا جو سمجھوتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا سمجھوتا عشق رسول کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ جہاں گستاخ رسول ہے وہاں ہمارا سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم نے کیا بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا میں، کربلا کے دھرتی پر عشق رسول، محبت رسول، تعظیم رسول کی بنیاد پر سر کٹانا پسند کیا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سر کٹانا پسند کیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ اور بات تھی کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جنگ ہوئی حسین اعظم کی کہ جس نے شہادت پا کر جو تو فتح یابی سے ہمکنار ہوئے، زندہ رہا، نام باقی رہا امام حسین کا، یزید کا نام مٹ گیا۔ تو یہ جو فیصلے تھے، تو اب ہمارا جو تو یہ کہنا ہے آج کے اس نازک دور میں کہ ہم اتحاد پر آ جائے، اور اتحاد پر جب ہمیں آنا ہے تو مسلمانوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہم سب کو پڑھنا پڑے گا، ہر مسلمان کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ یاد رکھنا، تب جا کر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ تو کسی شاعر نے فرمایا ہے نا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو پھر رحمت پروردگار اپنی۔ اگر اللہ کی رحمت ہم پر برسوانا چاہتے ہو، اپنے آپ پر برسوانا چاہتے ہو، تو مسلمانوں تمہارے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہونی چاہیے، تب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یاد رکھنا، صرف جو تو ظاہری مسلمان ہونے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں
کہ اے الہ العالمین ہمیں غوث اعظم کے صدقے اور طفیل ہم سب تمام دنیا کے مسلمانوں کے عشق رسول عطا فرما، محبت رسول عطا فرما، تعظیم رسول عطا فرما، عشق اہل بیت عطا فرما، پنجتن پاک کا عشق عطا فرما، ہم تماموں پر غوث و خواجہ کا ہم تماموں کو صدقہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو غوث اعظم کی بارگاہ میں اس مسجد کے اراکین نے جو توشہ بنایا، اس توشے کو بارگاہ غوث اعظم میں نظر کرتے قبول و منظور، آمین۔ اس نیاز کو، اس تبرک کو بارگاہ غوث اعظم میں نظر کرتے قبول و منظور۔ الہ العالمین ہم تماموں کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، غریب نواز کا صدقہ عطا فرما، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔